حمد باری تعالی، حمد اللہ کی تعریف، لیکن مدح بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، شکر بھی جو اللہ کی تعریف میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہم حمد کی بات کر رہے ہیں کس کی؟ آپ اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو ہر کام سے پہلے جو ہے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرے اور اس کام کی شروعات کرے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے بسم اللہ سے کرے، اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حمد سے شروع کرے۔ تو حمد سے بھی شروعات ہوتی ہے اور بسم اللہ سے بھی شروعات ہوتی ہے۔ علماء بھی کرتے ہیں، تو دیکھو خطبے کی تقریر کی شروعات کرتے ہیں نحمدہ و نصلی الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن بھی دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد باری تعالیٰ سے شروعات کرنا یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے ہم لوگوں کا، اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمدہ نفسہ بنفسہ، یعنی تعریف، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سوائے اللہ کے کوئی حقیقی تعریف کیے جانے کے لائق ہی نہیں۔ اس نے خود ہی اپنی تعریف آپ کی ہے، اس نے خود ہی اپنی تعریف آپ کی ہے، یعنی قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ فاتحہ میں وہ کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ خود اپنا، اس کا ہی کلام ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، وہ خود تعریف کر رہا ہے، تو اس نے خود اپنی تعریف کی ہے، اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ خدا بند تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات کی تعریف خود کی ہے یا کرتا ہے، ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، ایسی تعریف۔ اب آپ کے دوست کی تعریف کر لو تو آپ جو اس کی خوبی دیکھی اتنی آپ تعریف کرو گے، وہ بھی آپ کے الفاظ اس کی خوبی جو رہے گی اس کی خوبی کے برابر تعریف کے الفاظ نہیں ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے چھوٹی سی بات پر آپ مبالغہ کر دو گے، ایگزیکٹ اس کی جیسی تعریف ہوتی ہے ویسی تعریف نہیں ہو پائے گی۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ اس کام کے اندر جس انداز سے اس کی محنت اور اس کا ڈیپ رہے گا، وہ ڈیپ تو آپ کے الفاظ میں رہے گا ہی نہیں۔ آپ اگر اس کی تعریف کرتے ہو، کسی کی بھی کیا کریں، آپ تعریف کرتے ہو، مطلب وہ تو آپ کرو گے تعریف، لیکن وہ تعریف پھر وہ ویسی تعریف نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ خود کی بھی تعریف کرو گے، کیا ہے، آپ خود کی بھی تعریف کرو گے، تو ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ خود کی بھی تعریف مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کی بھی تعریف مکمل کرنے کے لیے آپ کو خود کو مکمل جاننا پڑے گا۔ آپ کسی اور کی بھی کو بھی مکمل نہیں جانتے ہو، یہاں تک کہ خود کو بھی مکمل نہیں جانتے ہو، کیونکہ کسی بھی چیز کی مکمل تعریف کرنے کے لیے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک سب معلوم ہونا چاہیے۔ آپ تو کسی معاملے میں تعریف کر گے، وہ معاملہ بھی آپ پورا نہیں جانتے ہو، جس معاملے میں جس کام میں آپ اس کی تعریف کرتے ہو اس کام کو بھی پورا نہیں جانتے ہو، اس کام کی کچھ جھلکیں دکھتی ہے آپ اس پہ تعریف کرتے ہو، اس کی ڈیپ نہیں معلوم رہتی آپ کو کہ آخر وہ کام ہے تو وہ کام کے اندر بھی کتنی خوبیاں ہیں، اس نے کیا کس انداز سے کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم رہتی۔ اور پہلی بات، آپ کے الفاظ کبھی کسی کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے آپ دو لفظ بول دو، سامنے والا جو پھول جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک کہ تم سے زیادہ وہ اپنی محنت کو جانتا ہوگا، وہ تم سے زیادہ ہے، لیکن کسی انسان کی اگر تعریف کی بات کرے گے تو وہ خود کی بھی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں جانتا اور اینڈنگ پوائنٹ نہیں جان رہا ہے، تو وہ اپنی تعریف بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہے، تو جب انسان خود اپنی تعریف جو ہے کامل طور پہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کی تعریف کامل طور پہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی تعریف
کامل طور پر مکمل طور پر کیسے کرے گا؟ تو نہیں کر سکتا. اسی لیے بندہ نواز کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تعریف خود کی اور جیسا وہ اپنی تعریف کرتا ہے ویسے کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا ہے. ویسی اس کی ویسی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ وہ کیا ہے وہ اپنی ذات سے بھی واقف ہے, وہ اپنے صفات سے بھی واقف ہے, وہ اپنے اسماء سے بھی واقف ہے, وہ اپنی تجلیات سے بھی واقف ہے, وہ پورے مظاہر عالم سے واقف ہے, وہ ہر شے سے واقف ہے. ہم جس واقف کو کہتے ہیں اس واقف سے بھی نہیں واقف ہے, وہ واقف الواقف ہے. وہ ہر چیز کو جو ہے جانتا ہے اور ہر چیز کی ڈیپ جانتا ہے, ابتدا جانتا ہے, انتہا جانتا ہے. ابتدا لا انتہا ہے اس کی, انتہا لا انتہا ہے اس کی, گہرائی لا انتہا اس کی, وہ اتنی ڈیپ تک ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جو تعریف کرے گا وہ تو اس کی تعریف مکمل تعریف ہوگی, اس کی تعریف مکمل تعریف ہوگی. تو اس لیے وہ جیسی اپنی تعریف کر سکتا ہے اس کی تعریف جیسی کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی, اس کی تعریف جیسی. اب یہ بات یاد رکھنا کہ جیسی اس کی تعریف ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ایسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے. اب یہاں ایک اشارہ کر رہے ہیں, یعنی کہہ دے رہے کہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا, سرنڈر ہو رہے ہیں, تو ویسا ہی ہے. ہم تعریف کر رہے ہیں, یہ ناقص تعریف ہے, مطلب سمندر کے آگے ایک قطرہ بھی نہیں ہماری تعریف جو ہم تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تو ہوگا, وہ تعریف بھی کیسی خالی زبان ہلی ہے, الحمدللہ 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 الحمدللہ, کوئی کیفیت نہیں, کچھ بھی نہیں. اس میں بھی ناقص, اس میں بھی نقص. وہ بھی جو تعریف کر رہے ہیں اس میں بھی نقص, وہ جو تعریف کر رہے ہیں اس میں بھی نقص ہے, وہ بھی ناقص ہے. وہ بھی ہم وہ پوری کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں جس کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی سرنڈر کر رہے ہیں, ٹوٹلی, کہ میں کچھ بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ایسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے. تعریف کیا ہے, تعریف کرنے والا کون ہے, اور تعریف کیے جانے والے کیا معنی ہے. جس نے جانا اس نے جانا ہے. شریعت والے کہتے ہیں کہ حمد فضیلت اور برتری کے لحاظ سے خوبی کا بیان کرنا ہے, فضیلت اور برتری کے اعتبار سے خوبی کا بیان کرنا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھے کہ ہم اور آپ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک بندہ جس کا نام توصیف ہے وہ کلکتہ میں رہتا ہے, آپ اس کی تعریف کرو تو کیا تعریف کریں گے؟ آپ کہو گے میں جانتا ہی نہیں ہوں حضرت, میں نے دیکھا نہیں ہے, والا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہوں. آج آپ کی خالی نام سنا ہے آپ کے منہ سے, تو کیا تعریف کیا بیان کروں؟ تو تعریف بیان نہیں کر پائے گی. تو پتا چلا کہ تعریف کے لیے جان پہچان ہونا چاہیے. تعریف کے لیے یعنی اس کی جان یا اس کے صفات کی پہچان, اس کی پہچان یا اس کے اوصاف کی پہچان, کچھ تو ہونا چاہیے کہ آپ جس کو بیان کریں, کچھ پہچان تو ہونا چاہیے. تو پتا کیا چلا کہ قرآن جو الحمد شریف آپ کو جو نازل ہو رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے, تو آپ کو اسی مقام پر تعریف کراتے ہوئے اس نے آن دا اسپوٹ آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے رب العالمین کی معرفت ہونا ضروری ہے. جب آپ اس کو جانیں گے نہیں, اس کو پہچانیں گے نہیں, پہلے بسم اللہ شریف میں اللہ رحمان الرحیم اس کی ذات اور صفاتی, اللہ اس میں ذات اور رحمان الرحیم اس کی صفاتی نام آئے. اشارہ تو دے دیا کہ ذات و صفات کے بارے میں جاننا ہے, پھر بھی جس کو نہیں کھلی ہو تو اس کو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو یہ جس کے لیے تعریف ہے تو پہلے اس کو تو جانا جائے گا, پہچانا جائے گا کہ
کہ آخر کون ہے کیا ہے اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، اس کو جاننا پہچاننا تو پڑے گا، اور اسی جاننے پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ تو جو عام لیول سے اس کو جانتا پہچانتا ہے، تو جیسا ہی اس کو جانتا پہچانتا اور اس پہ ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان کے دائرے میں آتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ بڑھتے رہتا ہے، اور اس کو خاص طریقے سے اس کی ذات و صفات، اسماء افعال کی اس کی جو ہے معرفت حاصل کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے ولیوں میں ہو جاتا ہے، اولیاء کرام میں خاص لوگوں میں ہو جاتا ہے۔